اچھا، اس کی میں ایک تشریح تھوڑا یہ سمجھ لیجیے، یہاں جو نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ ہمیں شیخ کے ساتھ یہ محبت زیادہ کیوں ہوتی ہے. ایک نقطہ یہ سمجھ لیجیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کی محبت ختم کر دیں گے، یا بالکل نہیں ہونی چاہیے، گھر والوں کی، عزیز اقارب کی محبت نہیں ہونی چاہیے. وہ ساری محبتیں ہیں، وہ ساری محبتیں ہیں اور ہونی چاہیے. آپ کو اپنی بیوی بچے شوہر جو بھی ہے سب سے محبت ہے، اور وہ بھی دین کا حصہ ہے. اگر آپ اللہ کی حکم کے مطابق وہ کرتے ہیں تو یہ ساری محبت اپنے بچوں سے، اپنے شوہر بیوی سے، یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے ذیل میں ہی ہیں. تو یہ لازمی ہے. یہاں صرف یہ کہ ہم اپنے شیخ سے اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اچھا، ہر محبت کا زاویہ الگ ہوتا ہے. آپ کا اپنے بچوں سے محبت کا زاویہ الگ ہے، آپ کا اپنے شوہر بیوی سے الگ زاویہ ہے، آپ کے والدین سے الگ زاویہ ہے. مگر شیخ کا زاویہ ہے کہ وہ یہ کہ اوور آل ساری محبتیں، یہاں تک کہ اپنی ذات کی محبت سے بھی زیادہ محبت ہو. کیوں؟ یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اطاعت تو نہ ہوئی؟ نہیں، یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ہے، کیونکہ ہم شیخ سے محبت، ہمارا اس سے تعلق کیوں ہے؟ شیخ کس کے پیچھے چلاتا ہے؟ ہمارا اس سے تعلق ہی اسی واسطے ہے کہ شیخ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلاتا ہے. کوئی شیخ حق اپنے پیچھے نہیں چلاتا. وہ خود بھی یہی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کروں، اور آپ کو بھی وہی بتا رہا ہوتا ہے. اور اللہ کی محبت 3 مقام ہیں تصوف میں: فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. یہ 3 مقام ہیں، اور یہ جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں. حقیقت میں تو فنا فی اللہ کی بات ہے، یہ آخری حقیقت تو یہ ہے. مگر اس کا جو رستہ ہے وہ یہی ہے کہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بغیر میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا، وہ جھوٹا ہے، وہ بیکار ہے، نہیں کبھی پہنچ سکتا. یہ مکتوب میں آئے گا. تو یہ یاد رکھیے گا، جو ہماری شیخ سے محبت ہوتی دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذیل میں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہی کڑی ہے، ایکسٹینشن ہے. اس واسطے جب یہ اور شیخ سے محبت کرنا قدرے ہمارے لیے عقلی طور پہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک شخص ہے جس کو ہم سامنے دیکھتے ہیں یا آواز سنتے ہیں. خواتین اس پہ اعتراض کر سکتی ہیں ہم تو شیخ کو نہیں دیکھتے. کوئی بات نہیں، پھر بھی آپ آواز سنتے ہیں، اس کی تحریر یا کوئی آپ ای میل کرتے ہیں، آپ کو جواب ملتا ہے، تو آپ فزیکلی ایک کانٹیکٹ میں ہونا. یا آج کل تو بیانات سنتے ہیں، تو ایک انسان کو ذہنی طور پہ، عقلی طور پہ زیادہ آسان ہوتا ہے ریلیٹ کرنے کے لیے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہر جگہ اللہ ہے. ہم ایک گناہ ایسا ہے جو تنہائی میں ہم کرتے ہیں، مگر اگر ہمارا والد صاحب ساتھ بیٹھے ہوں تو ہم ہرگز نہ کریں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ پہ مقدم کر دیا اپنے والد کو؟ نہیں، اللہ پہ مقدم نہیں کیا، مگر انسان ہے نا. کیا ہم مانتے نہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے؟ بالکل مانتے ہیں. مگر یہاں جب تک ایمان کا وہ لیول نہیں بنا ہمارا، تو اٹ از ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس طرح انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ جی شیخ کو بتانا پڑے گا کہ جی ہفتے بعد کہ میں نے بد نظری کی ہے کہ نہیں. اب بات یہ ہے کہ بد نظری اصل تو جرم ہے اللہ کے حکم توڑنے کا، شیخ کا حکم تھوڑی توڑا ہم نے. پھر ہم شیخ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ فزیکلی ہم اس سے پتہ ہوتا ہے کہ فزیکلی وہاں جائیں گے ڈانٹ پٹے گی یا کوئی اور تنبیہ ہوگی، یا مجھے خود برا لگے گا کہ دیکھو مجھ سے کیا ہوا. حالانکہ حقیقت میں تو ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، مگر کیونکہ ابھی ہمارا ایمان اس درجے قوی نہیں ہوا. بنانا وہی ایمان ہے، آخر میں تو حقیقت تو فنا فی اللہ ہی ہے. تو مگر یہ رستہ، یہ سیڑھیاں ہیں. جب ہم شیخ سے اس درجے محبت کرتے ہیں، اچھا اس کا میں نے پھر بتایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر بار چھوڑ دیں گے اور شیخ کے پاس بیٹھ جائیں گے. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ یا نقطہ سمجھ کے جو بھی شیخ نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اس کی اطاعت دل سے کریں گے. اب اس میں فرق ہے، ایک اطاعت ہے اور ایک ہے دل سے اطاعت. کچھ چیزوں کی ہم مان لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے حضرت نے فرمایا تو بس ٹھیک ہے کر لیں، اور ایک ہوتا ہے کہ دل سے اطاعت، کہ دل بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں حضرت نے فرما دیا بات ختم ہے. ہم پھر سوچتے نہیں ہیں اس کے لیے کہ کیوں کہا ہوگا، کیا وجہ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی دل یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں جب حضرت نے کہا ہے تو یہ بس یہی بات صحیح ہے. اور ہمیں اس کو کوئی وظیفہ بتایا، کچھ پڑھنے کو بتایا، کچھ کہا کہ روزے رکھو یا کچھ
کیونکہ میں نے کیا آپ سے عرض کیا نا، جو شیخ حق ہے وہ اس کی نظریں الحمدللہ آپ کی جیب پہ نہیں ہوتی. شیخ حق کا ہاتھ تو اللہ کے خزانوں میں ہوتا ہے، وہ آپ کی جیب کو کیا کرے گا، وہ آپ کو کچھ دے گا ہی، لے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی نظر کس چیز پہ ہوتی ہے؟ آپ کی روحانی ترقی کے اوپر.